الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. کام پہلے کرنا چاہیے آپ کو، اور جب شروع کریں اس سے پہلے کرنا چاہیے آپ کو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے. اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا. ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے. میرے محترم بھائیوں، صحت وہ نعمت ہے جس کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب یہ نہیں رہتی، اور اس وقت انسان سوچتا ہے، عثمانہ بیٹھ جائیں پلیز. اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے کیسے حاصل کر لوں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی کی ایفرٹ لگاتا ہے کہ یہ کسی طرح سے دوبارہ میرے ہاتھ میں آ جائے، میرے قابو میں آ جائے. مگر میرے محترم بھائیو، اس میں بہت زیادہ لوگ بیچارے ناکام رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تم پہ جتنی بیماریاں آتی ہیں نا، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، جتنی تکالیف آتی ہیں، بما کسبت ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور میرے محترم بھائیوں، اس وقت ہر گھر جس پریشانی میں مبتلا ہے نا، وہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے. جبکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت وے آف لائف، کوڈ آف لائف، پیتھ آف لائف لے کے آئے ہیں نا، جس کو اسلام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، اس میں نہ صرف ہماری دنیا کے مسائل، ہمارے قبر کے مسائل، ہمارے حشر کے مسائل، بلکہ دونوں جہانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل بتلایا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اسلام سے اپنی پریشانیوں کا علاج ڈھونڈتے، اس کو تلاش کرتے. مگر افسوس، ہم نے اسلام کو محض مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا. اور یہی سبب ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو قوم اس وقت پریشانیوں میں مبتلا ہے نا، وہ مسلمان ہیں. آپ کوئی بھی کیفیت دیکھ لیں، اس میں سب سے زیادہ مہمانوں کو ویلکم کرنے ہیں.
جی ماشاء اللہ، بسم اللہ سے رضوان بھائی آئے ہیں اپنی ٹیم کو لے کے اور چائنا اسکیم سے آئے ہیں. ذرا ان کو یوگا کلیپ کر کے ویلکم کیجیے پلیز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ویلکم سر، ویلکم، بہت شکریہ. جی سر آپ کنٹینیو رکھیں سر. اب یہ جو خوبصورت زندگی جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، یہ کوڈ آف لائف ہے، یہ پیتھ آف لائف ہے. اسلام ایکچول میں یہ جو انسان ہے، اگر ہم آج کی ٹرمنالوجی میں اس کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی مشین ہے جس کے اندر مختلف سسٹم کام کر رہے ہیں، جس میں آپ کا نروی سسٹم ہے، جس میں آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، جس میں آپ کا ریسپیریٹری سسٹم ہے، جس میں آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، آپ کا یورینری سسٹم ہے، اسکیلیٹن سسٹم ہے، مسکولر سسٹم ہے، جس میں آپ کا اینڈوکرائن سسٹم ہے. یہ وہ سسٹم ہے جو ہر انسان کے اندر چل رہے ہیں، مگر اس کو خبر، اس کو پتہ، اچھا اس کو پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہمارا پینکریاز انسولین نہیں بناتا اور جو میٹھا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں آنا شروع ہوتا ہے، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مجھے بار بار یورین کے لیے واش روم میں کیوں جانا پڑ رہا ہے، مجھے یورین پاس کرنے کے لیے بار بار میں کیوں واش روم میں جا رہا ہوں، میری باڈی کے مسل ڈکے کیوں ہو رہے ہیں، میری آئی سائڈ پہ پرابلم کیوں ہو رہی ہے. جب میرے اندر نکاہت آتی ہے دین مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا جو پینکریاز ہے اس کو جس طرح سے اپنی انسولین پروڈیوس کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہی. اور پھر ہمیں میرے محترم بھائیوں ایسی سچویشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے جس کو بیماری کہتے ہیں. اور اگر ہم نے اسلام کے مطابق پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزارا ہوتا تو واللہ ایک بات بہت کلیئرلی سمجھ لو، ہمارے رب نے ہمیں جب پیدا کیا تو ہم پہ قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. میرے محترم بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری پیدائش پہ قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میرے محترم بھائیو، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور یہ جو ہماری باڈی کے اندر سسٹم چل رہے ہیں یہ اس کائنات کے سب سے یونیک سسٹم ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی عمر تو 40 سال ہو، 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، لیکن اس کے پینکریاز کی عمر صرف 30 سال ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کسی کو پیدا ہوتے ہی میرے محترم بھائی اس کا پینکریاز پراپر انسولین نہیں بنا رہا. ہم کیسے اشرف المخلوقات ہیں؟ آپ جانوروں کو دیکھو، جانوروں تو اس طرح بیمار نہیں ہوتے. اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ہمارے یہ سسٹم خراب کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہم اس کو اکارڈنگ ٹو قرآن دیکھیں تو میرے محترم بھائیوں، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک انسان کا تذکرہ کیا، اور وہ انسان اللہ کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے نام کی پوری ایک سورت قرآن میں اتار دی جس کو حکیم لقمان کہتے ہیں. حکیم لقمان سے پوچھا گیا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ بیمار ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ تو حکیم لقمان فرماتے ہیں صرف ایک سبب ہے، جب وہ اپنی نیچر کو، اپنی فطرت کو چھوڑ دیتا ہے. بیماری صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی نیچر کو، اپنی فطرت کو چھوڑ دینا. پوچھا علاج کیا ہے؟ کہا بہت سہل ہے، بہت سہل ہے، بہت سہل ہے. جیسے فطرت کو چھوڑا ہے واپس اپنی فطرت پہ آ جاؤ. جیسے فطرت کو چھوڑا ہے واپس اپنی فطرت پہ آ جاؤ. اور یہ فطرت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ اب اس کے پیرنٹس، اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، آیا وہ فطرت اسلام پہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسلام فطرت ہے، اور اسلام نے آپ کے زندگی کے ہر مسئلے کو بیان کیا ہے جس میں آج پوری کائنات کے انسان انوالو ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام سے اپنی ان چیزوں کی رہنمائی لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو بیماری کے اسباب ہیں وہ کیا ہے؟ مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اکارڈنگ اس حدیث کے کہ کیا میں ایک آنت کھاتا ہوں یا 7 آنتیں کھاتا ہوں۔ اس کے بارے میں حکیم لقمان نے ایک بہت پیاری بات کہی، کم کھانا انسان کھاتا ہے، زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ اور آپ کی میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جتنا کھانا کم کھاؤ گے یہ اتنی زیادہ انرجی پرووائڈ کرے گا، اور جتنا زیادہ کھانا کھاؤ گے اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے باڈی اتنی انرجی کنزیوم کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے ہم کہتے ہیں ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ، کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حد سے بڑوں کو پسند نہیں کرتا، اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر ہم صرف اس حدیث کے اکارڈنگ اپنی لائف کو لے آئیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آنت کھاتے تھے، ایک آنت کھاتے تھے۔ اب بہت سارے بھائی سوال پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک آنت سے کیا مراد ہے، اور میری ایک آنت کہاں ختم ہوتی ہے؟ دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بتاتی ہے جتنا کم کھانا کھایا جاتا ہے باڈی کو اتنی زیادہ انرجی ملتی ہے، اور یہ بات 5000 سال پہلے جو حکیم لقمان آئے تھے انہوں نے کیا فرمایا؟ کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کھانے کو ہم کھا رہے ہیں یا کھانا ہمیں کھا رہا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کھانے کا ایک پیٹرن ہے، ایک طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور اسراف زیادتی نہ کرو۔ کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ اس کو میرے محترم بھائیوں آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس کے اکارڈنگ سمجھنا ہے۔ جب کھانا آپ کے سامنے آتا ہے تو سائنس کہتی ہے آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، اور جیسے ہی کھانے کا امیج آئیز کو ملتا ہے وہ امیج برین کو سینڈ کرتا ہے۔ آنکھوں سے امیج جب برین کو جاتا ہے تو برین اس کھانے کے اکارڈنگ سکریشن بنانا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہم نے کھانے کو دیکھا ہمارے منہ میں ایک پانی آ جاتا ہے۔ یہ پانی نہیں ہے، اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے وہ سکریشن ہے جو برین نے پروڈیوس کی۔ اور اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے، اور کھانا آیا اس کو دیکھا، آنکھوں نے جیسے ہی دیکھا منہ میں پانی آیا، وہ پانی نہیں تھا، وہ اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کی سکریشن تھی۔ آپ نے پانی پی لیا،
وہ پانی کیا کرے گا؟ اس سیکریشن کو اپنے اندر ڈائلوٹ کرے گا اور 2 سے 3 منٹ میں معدے سے لے کے نکل جائے گا۔ اب یہ سیکریشن تو اس لیے آئی تھی کہ ہم کھانے کو کیا کرتے؟ کھانے کو ڈائجسٹ کیا جاتا۔ جب ہم کھانا منہ میں لیتے ہیں تو ہمارے جو زبان پہ ٹیسٹ بڈ ہے، یہ ٹیسٹ کے اکارڈنگ اگین برین کو میسج تھرو کرتے ہیں، اور برین اسی سیکریشن کو جس کو تھوڑی دیر پہلے آئز کے ذریعے لیا ہوتا ہے اس نے، وہ اس سیکریشن کو اور پروڈیوس کرتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ کھانے سے پہلے پانی پینا وہ سونا ہے، کھانے کے دوران پانی پینا چاندی ہے، اور اس نے کھانے کے دوران پانی پی لیا۔ میرے محترم بھائیو، اگر آپ سبزیاں کھاتے ہو یہ 2.5 گھنٹے آپ کے اسٹمک میں رہتی ہیں۔ اگر آپ دالیں لیتے ہو یا آپ جس میں بنڈل آف پروٹین ہے جیسے پالک ہے، ساگ ہے، باتو ہے، یہ تقریباً 4.5 گھنٹے رہتی ہیں۔ اور اگر آپ فیٹ لیتے ہو جس میں آپ کا ریڈ میٹ ہے، مٹن ہے، بیف ہے، تو میرے محترم بھائیو یہ آپ کے اسٹمک میں 5 سے 6 گھنٹے رہتا ہے۔ اب کھانے نے اگر سبزیاں لی تو 2.5 گھنٹے جو اسٹمک میں رہنا تھا اس نے وہاں پہ ڈائجیشن کے پروسیس سے گزرنا تھا، اور اس ڈائجیشن کے لیے جو ڈائجیشن سیکریشن آئی تھی، وہ جو انزائمز آئے تھے، جو گیسٹرک جوس آئے تھے، جو برین نے کھانے کو دیکھ کے پروڈیوس کیے تھے، اس کو ہم نے کس کے ذریعے ضائع کر دیا؟ اور ہمارے ہاں ایک رواج بنا ہوا ہے میرے محترم بھائیوں، اب جب کھانے کو ہم نے چبایا اور ہمارے جو دانت ہیں، حکیم لقمان ایک بات کہا کرتے تھے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا، دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا۔ میرے محترم بھائیوں، دانت 32 ہیں، دانت 32 ہیں، 4 ٹائپ کے دانت ہیں، 8 دانت ہیں ایک نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، 8 دانت ہیں 2 نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا، اور 8 دانت ہیں 3 نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو چیرنا، اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ تو دانتوں کا کام کیا تھا؟ اس نے کھانے کو کاٹنا بھی تھا، پھاڑنا بھی تھا، چیرنا بھی تھا، پیسنا بھی تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کھانے کو 2-4 دفعہ چبایا اور پانی کے ساتھ، عموماً کھانے میں لوگ پانی کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ حلق میں نوالا اٹک جاتا ہے۔ وہ کیوں اٹکتا ہے؟ وہ اس لیے اٹک گیا کہ ہم نے کھانے کا ایک بائٹ اگر 32 ٹائم چوئی کیا ہوتا، اگر میں نے ایک لقمے کو 32 بار چبایا ہوتا تو وہ کھانا میرے حلق میں اٹکتا؟ میرے محترم بھائیوں، ایک لقمے کو آپ 32 بار چبانا شروع کر دو۔ یہ جتنے لوگ خاص طور پہ جو کہتے ہیں ہماری کانسٹیپیشن نہیں جاتی، جو کہتے ہیں کہ میری گیسٹرائٹس کا پرابلم سالو نہیں ہوتا، میری ایسیڈیٹی نہ جانے کتنے سالوں سے ہے، جب تک میں رائسک نہیں لیتا، جب تک میں اومیگا نہیں لیتا، جب تک میں اومیپرازول نہیں کھاتا، مجھے اس سے کھانا میرا ڈائجسٹ نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، صرف کھانے کا ایک لقمہ 32 بار چبانا شروع کر دو، اور کس کے اکارڈنگ کرنا ہے؟ انٹینشن کیا ہوگی کہ دانتوں کا کام ہم نے آنتوں سے، اور جو انسان دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اور حکیم لقمان نے ایک بہت پیاری بات کہی، جس کے جوڑوں میں درد ہے اس کو اپنے جوڑوں کی درد کی دوائی نہیں لینی چاہیے، اس کو اپنا معدہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، جب لیک آف انرجی ہوتی ہے، جب آپ کے جسم میں طاقت کی کمی ہوتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا سائن، آپ کا سب سے بڑا جو جوائنٹ ہے وہ آپ کے وزن کو اٹھانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اور جوڑوں میں درد یہ ایک سائن ہے، بیماری نہیں ہے، یہ ایک سائن ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کی گاڑی میں ایک فیول کا الارم ہوتا ہے، جب آپ کا فیول اس لیول سے نیچے جاتا ہے تو وہ گاڑی کا الارم کیا کرتا ہے؟ بلنک کرتا ہے۔ تو یہ ایک سائن ہے کہ ہمیں گاڑی میں فیول کو کیا کرنا چاہیے؟ ریفل کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کی تار کھینچ کے کہیں یہ کیا سر درد ہے،
اور ہم فیول نہ ڈلوائیں. ابھی جو پمپ آیا ہے وہ 5 کلومیٹر کے بعد آ رہا ہے اور اس کے بعد جو پمپ ہے وہ 200 کلومیٹر کے بعد ہے. تو میرے محترم بھائیوں وہ الارم جو بجا وہ ایک سائن ہے, انڈیکیٹر ہے کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے. اور یہ جو پین ہے, یہ جو درد ہے میرے محترم بھائیوں, یہ سائن ہے, ڈیزیز نہیں ہے, بیماری نہیں ہے. اور ہم ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ کیا کرتے ہیں, ہم پین کو کل کرنے کے لیے پین کلر کھاتے ہیں. اب جوائنٹس میں پرابلم ہوئی تو جوائنٹس کی اس پرابلم کو سالو کرنا چاہیے یا پین کو کل کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں, حکیم لقمان, واللہ ہم تو قرآن کو صحیح طرح نہیں پڑھ سکے, حکیم لقمان کو کیسے پڑھتے؟ حکیم لقمان اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکیم لقمان کا صرف تذکرہ کیا کہ ان کے نام کی پوری صورت اتار دی. اور کس کی بیس پہ اتاری؟ حکمت. کیونکہ وہ باتیں کون سی کرتے تھے؟ اللہ نے ان کو حکمت کا خزانہ دیا تھا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ریسرچ نہیں ہے, ہمارے ہاں پڑھنا ہی نہیں ہے. جو قرآن نہیں پڑھتا وہ اس سے فردر جو سٹڈیز ہے وہ کیا کرے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں, حکیم لقمان کہا کرتے تھے کہ یہ جو درد ہے یہ سائن ہے, بیماری نہیں ہے. اور یہ کس چیز کا سائن ہے؟ کہ اس کے جسم میں انرجی کا لیول کم ہو رہا ہے. اور انرجی کا سورس کیا تھا؟ آپ کا سٹمک. جس کا معدہ خراب ہوتا ہے اس کے جوائنٹس میں پرابلم آتی ہیں. میرے محترم بھائیوں, معدہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ہم کھانے میں پانی کو پراپر طریقے سے, اب کھانا آیا, ہم نے پانی پہلے پی لیا, کھانے کے دوران پانی پی لیا, اور جو اینڈ آف ایٹنگ پہ پانی پیتے ہیں میرے محترم بھائیوں, وہ ساری کی ساری سیکریشن, کیونکہ جب کھانے کو چو کیا جائے گا, چبایا جائے گا, اور کھانا آپ کے ماؤتھ کیوٹی سے جب آپ کے ایسوفیگس کے ذریعے آپ کے سٹمک میں آئے گا تو فائنل جو برین ہے وہ ساری سیکریشنز سٹمک کو میسج کرے گا, وہ ساری سیکریشن سٹمک میں آ جائیں گی. اور ہم نے جو اینڈ آف ایٹنگ پہ پانی پی لیا, وہ پانی 2 سے 3 منٹ میں ساری سیکریشن کو وہاں سے بہا کے لے جائے گا. اور جب وہ سیکریشن ساری چلی جائیں گی تو کھانا وہاں پڑا ہوا سڑے گا, وہ سڑے گا. اور کیوں سڑے گا؟ کیونکہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جو سیکریشن تھی وہ تو وہاں پہ رہی نہیں. اور اس کے جب وہ سڑے گا تو اس میں گیس پروڈیوس ہوگی. اور یہی میرے محترم بھائیوں پرابلم بڑھتے اب جب کھانا سٹمک میں چلا گیا, اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کوئی سیکریشن نہیں ہے, تو وہاں پہلے گیس پروڈیوس ہوگی. اب سٹمک جب کافی وقت تک اس کھانے کو ہضم نہیں کر سکے گا تو اب سٹمک برین کو میسج کرتا ہے کہ یہاں کچھ پڑا ہوا ہے, اس کو ڈائجسٹ کرو. اب سٹمک کے پاس نہ تو آنکھیں ہیں, نہ ہی اس کے پاس ٹیسٹ بڈ ہیں, نہ ہی اس کے پاس کوئی اور ریسیپٹرز ہیں جو برین کو میسج دے کہ کیا پڑا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, ہم نے جو زندگی میں کھایا ہوتا ہے نا, برین اس ساری چیزوں کو جو ہماری باڈی کی یوز بن چکے ہوتے ہیں, جو ہماری باڈی اس کو یوز کر چکی ہوتی ہے, برین ڈفرنٹ کیمیکلز سٹمک میں پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے اکارڈنگ آپ کی باڈی میں ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے. اور یہ ایسڈ کا لیول بڑھنا میرے محترم بھائیوں ہمیں ایسیڈیٹی میں انوالو کر دیتا ہے اور ہمارے بدن میں تذابیت ہو جاتی ہے. اس کا سبب کیا بنا؟ صرف کھانے میں پانی. اور اگر ہم نے یہ جو میں اکثر طریقہ بتاتا ہوں کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پیو. میرے محترم بھائیوں, یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ ابن خلدون نے ایک کتاب لکھی, تاریخ ابن خلدون. وہ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں جو شخص جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے اس کا بدن بھی ویسا ہی بن جاتا ہے. اور وہ لکھتے ہیں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا. پوری کائنات میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی
میرے محترم بھائیوں ان کے ٹائم پیریڈز ہیں، وہ ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت میں پانی پیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں ہمارے ہاں یہ بیماری کیوں آئی؟ یہ بیماری اس وجہ سے آئی کہ ہمارے ٹی وی پہ کمرشل چلی، کھانے کا مزہ ڈیو کے ساتھ ہے، کھانے کا مزہ پیپسی کے ساتھ ہے، کھانے کا مزہ 7 اپ کے ساتھ ہے، کھانے کا مزہ سپرائٹ کے ساتھ ہے، اور ہم نے اس کمرشل کو جو ہمیں بار بار ہر 10 سیکنڈ کے بعد، ہر 10 منٹ کے بعد، ہر 2 گھنٹے کے بعد ہمیں بار بار جو دکھایا جا رہا ہے، ہم نے کہا بھائی صاحب ہم تو یہ سافٹ ڈرنک کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم تو پانی پی لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں کھانا ایک اور پروسیس ہے اور پینا ایک اور پروسیس ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں بنا دوائی کے اپنے سٹمک کو ٹھیک کرنا تو 5 کام کر لو۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور ایک لقمے کو کتنا چبائیں گے؟ 32 بار۔ تیسرے نمبر پہ کھانے کا ٹائم سب سے پہلے جانو کہ میرے جسم کو کھانا کس وقت چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح میں برکت ہے، صبح میں برکت ہے، اور صبح کے کھانے میں برکت ہے۔ تو سب سے اچھا کھانا ہمیں کس وقت کھانا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں میرا اکثر لیکچر میں یہ کہنا ہے کہ صبح کا کھانا 60% کھاؤ، 60% کھانا صبح کو کھاؤ۔ کیوں کھانا تھا؟ ہم اس کو اپنے کلچر کے اکارڈنگ سمجھتے ہیں۔ آج سے صرف 50 سال پیچھے جائیں، سب سے اچھا کھانا ہمارے ماں باپ ہمیں کب کھلاتے تھے؟ یہ سری پائے، یہ بونگ، یہ نہاری، یہ مغز، یہ کھد، یہ پراٹھے، یہ لسی کس وقت پی جاتی تھی، کھائے جاتے تھے؟ اور کیوں؟ میرے محترم بھائیوں صبح کا وقت خیر و برکت کا وقت ہے، صبح کا وقت خیر و برکت کا وقت ہے۔ جو صبح پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا، میں اکثر کہتا ہوں جو گاڑی کو صبح فل کر کے جائے گا سارا دن اس کی گاڑی کیسے چلے گی؟ اور جس کو صبح کو ٹینکی خالی ہے اور سارا دن وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کبھی کہیں رکے گا، کبھی کہیں رکے گا۔ صبح کا کھانا 60% کھاؤ، 60% کھانا صبح کو کھا لو۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے صبح کے وقت آپ جو کھاؤ گے، آپ کی باڈی میں جو اللہ نے امیون سسٹم رکھا ہے نا، اور اس کے ساتھ جو میٹابولک سسٹم رکھا ہے، میرے محترم بھائیوں یہ سب سے بہترین کام صبح کے وقت کرتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی دیکھو، ہمارا بریک فاسٹ ہو گیا۔ ہمارا کیا تھا اصل میں؟ صبح کا کھانا۔ اور بریک فاسٹ کا میننگ کیا ہے؟ بریک کہتے ہیں توڑنے کو اور فاسٹ کہتے ہیں بھوک کو۔ میرے محترم بھائیوں ہم نے 60% کھانا کھانا تھا کہ اپنی بریک کو توڑنا، اپنی فاسٹنگ کو توڑنا تھا؟ اور یہ پرابلم کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم یورپ سے اتنے مرغوب ہوئے، اتنے متاثر ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں یورپ میں ہیوی بریک فاسٹ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈ ہے، وہاں پہ سردی ہے، وہاں پہ سردی ہے۔ میرے محترم بھائیوں سردی میں بھوک اور پیاس کیا زیادہ لگتی ہے کہ کم لگتی ہے؟ اب جہاں پہ مائنس ٹیمپریچر ہے وہ لوگ اپنے آپ کو انرجی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھنڈی چیز پئیں گے کہ گرم؟ تو وہ بیچارے چائے کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ چائے پیتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سلائس لے لیتے ہیں۔ کوئی اس سلائس کے اوپر جیم لگا لیتا ہے، کوئی اس کے اوپر میرے محترم بھائیوں اس کے اندر کچھ بھر کے اس کو سینڈوچ بنا لیتا ہے۔ اور یہ بیچارے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاں ٹھنڈ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں ہمارے پاکستان میں ہمیں کھانا کیسا کھانا چاہیے تھا؟ ہمیں بھرپور کھانا چاہیے تھا، جس طرح ہمارے باپ دادا پیٹ بھر کے کھاتے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں وہ لوگ ڈنر ہیوی کرتے ہیں، ڈنر ہیوی کرتے ہیں۔ کیوں ڈنر ہیوی کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی انرجی چاہیے، اور وہ ڈنر کرنے کے بعد
کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاں یہ جو سورج سے نکلنے والی ریڈیشن ہے ان بیچاروں کو یہ نصیب. میرے محترم بھائیوں، وہ اپنے کھانے کو پھر ڈائجسٹ کرنے کے لیے بیچارے تھوڑی سی وائن پیتے ہیں، برینڈی پیتے ہیں، شیمپین پیتے ہیں. وہ جو 2 سپ لیتے ہیں وہ نشے کے لیے نہیں لیتے، وہ بیچارے کس لیے لیتے ہیں؟ اپنے اس کھائے ہوئے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. اور یہاں ہم ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ ان کی کاپی کرتے ہیں. ہم نے سب سے اچھا کھانا کب کھانا تھا؟ صبح میں. اور صبح میں جو کھانا تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ برکت کا وقت ہے. اور سچ بتاؤ برکت کا وقت کیوں نہ ہو؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہر روز تہجد کے وقت کہاں پہ آ جاتا ہے؟ پہلے آسمان پہ. جب وہ پہلے آسمان پہ آتا ہے تو میرے محترم بھائیوں جو صبح کو وہ ہوا ٹچ ہو کے آتی نا وہ عرش سے لگ کے آتی ہے. اور یہ وہ اس کی برکت ہے. گوروں کو یہ برکت سمجھ آ سکتی؟ میرے محترم بھائیوں ہم نے ان کی نقالی کر کے اپنے آپ کو کس میں مبتلا کر لیا؟ بیماریوں میں. اور آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے وے آف لائف کو، کوڈ آف لائف کو، پیتھ آف لائف کو چھوڑ دیا. اب آؤ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشراق پڑھ کے جب اب گھر آتے تھے تو آپ امہات المومنین سے کیا طلب کرتے تھے؟ آپ اس وقت کھانا مانگتے تھے. اگر کھانا ہوتا تھا تو تناول کر لیتے تھے، اور اگر نہیں ہوتا تھا تو کیا فرماتے تھے؟ آج ہم روزے سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں بھرپور کھانا وہ صبح کا تھا. اور میرے محترم بھائیوں ہم نے صبح کا کھانا اس کا حال کیا کر دیا؟ ہم نے اس کو سلائس پہ لے گئے، چائے پہ لے گئے، کافی پہ لے گئے. اگر آپ صحت چاہتے ہو تو صبح کا کھانا 60% کھاؤ، دوپہر کا کھانا 30% کھاؤ. اور میرے محترم بھائیوں جو چیز سب سے زیادہ بیمار کرتی ہے وہ ہے رات کا کھانا، وہ ہے رات کا کھانا. میرے محترم بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کس لیے بنائی؟ کس لیے بنائی؟ آرام کے لیے. لیکن جب ہم اپنے معدوں میں کھانا اس وقت بھر لیں گے اور سورج، میرے محترم بھائیوں ہماری باڈی میں جو ڈائجسٹو سیکریشن ہے، یہ ڈائجسٹو سیکریشن اس وقت پروڈیوس ہوتی ہیں جب یہ سورج نکلتا ہے. اور جب یہ غروب ہو جاتا ہے تو وہ سیکریشن دھیرے 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 کیا ہو جاتی ہیں؟ کم ہو جاتی ہیں. میرے محترم بھائیوں دنیا میں کوئی جانور آپ کو مغرب کے بعد کھاتا پیتا دکھائی؟ اور یہی سبب ہے کہ جانور بیمار اسی وجہ سے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کس کے اکارڈنگ لائف گزارتے ہیں؟ نیچر کے، فطرت کے. اور میرے محترم بھائیوں ہمارا سب سے اچھا کھانا کب ہوتا ہے؟ ہمارا سب سے ہیوی کھانا کب ہوتا ہے؟ ہماری کڑھائیاں کب جلتی ہیں؟ ہماری ماشاءاللہ وہ جو بہترین قسم کا باربیکیو ہے کس وقت چلتا ہے؟ ہماری بہترین بریانی کب آتی ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں یہ سبب ہے ہمارے بیمار ہونے میں، ہمارے کمزور ہونے میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے. اور یہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے، جا کے اس سے پوچھو جو آج آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، جو سی سی یو میں پڑا ہوا ہے، جو وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہے. کیا کہ یا اللہ ایک بار مجھے کیا دے دے. اور جن کے پاس یہ صحت ہے کیا اس کو ان کی فکر ہے؟ میرے محترم بھائیوں شیطان آپ کو ہر اس کام کو مزین کر کے دکھائے گا جو آپ کو بیماری کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں آخری بات، اپنا کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ. اپنا کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ. کیوں مٹی کے برتن میں پکانا تھا؟ کیونکہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، واپس ہم نے مٹی میں جانا ہے، اور کل قیامت والے دن ہمیں کہاں سے اٹھایا جانا ہے؟ مٹی سے. اور ہمارے لیے جتنی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ساری کہاں سے آتی ہیں؟
مٹی سے. آج کی سائنس بتاتی ہے مٹی کے اندر جو کھانا پکتا ہے وہ الکلائن ہے. مٹی میں کھانا پکتا ہے. یہ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے اور یہ کھانا ایسیڈک ہے. مٹی کے برتن میں کھانا الکلائن ہے اور یہ جتنے ہم میٹل کے پاٹ یوز کرتے ہیں اس میں کھانا ایسیڈک ہے. اور اس کے بعد میرے محترم بھائیوں کھانے کو سرسوں کے تیل میں پکاؤ. سرسوں کے تیل میں پکاؤ. سرسوں میں کیوں پکانا تھا؟ پہلی وجہ سرسوں الکلائن ہے، دوسری وجہ سرسوں ٹھنڈی ہے اور تیسری وجہ سرسوں پوری زندگی کبھی جمتی. اور میرے محترم بھائیو اپنے گھر میں جاؤ. آج یہ جتنے لوگ کہتے ہیں مجھے بلڈ پریشر ہو رہا ہے، یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں میری 1 آرٹریز بند ہے، میری 2 وینز بند ہے، میری 3 وین بند ہیں، یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، یہ کیوں بلڈ پریشر کا مریض ہوا؟ اس کا خون گاڑھا ہو گیا، اس کی نالیاں تنگ ہو گئی. خون میں کون سی ایسی چیز آئی؟ وہ کوکنگ آئل ہے، وہ کوکنگ آئل ہے. یہ جو کوکنگ آئل آپ لوگ یوز کرتے ہو یہ سارے کے سارے کوکنگ آئل جمتے ہیں. اپنے گھر جاؤ، کچن پہ جا کے صرف دیوار پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ ایگزاسٹ فین کو اتارو گے، اس پہ جو آئل چپکا ہوا کیا آپ اس کو ہاتھ سے اتار سکتے ہو؟ بہت سارے بھائی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہاں تو ڈسٹ ہوتی ہے اس وجہ سے چپک جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں کبھی وہ جو پائپ، جو سنک جہاں برتن دھوئے جاتے ہیں اس کے سنک کے ڈرین کے پائپ کو دیکھو، وہ چوک کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ بند کیوں ہو جاتا ہے؟ وہاں تو کوئی ڈسٹ نہیں ہے. وہ 3 انچ 4 انچ کا پائپ کس چیز نے بند کر دیا؟ وہ کوکنگ آئل ہے. میرے محترم بھائی اپنا کھانا سرسوں کے تیل میں پکاؤ. نمک، میرے محترم بھائیو نمک وہ لینا تھا جس میں 84 منرلز ہیں. واللہ یہ نمک ایک اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. ہماری باڈی 60% نمکیات پہ مشتمل ہے. نمک ایک نیچرل سورس تھا منرل کا. یہ جو آج آپ لوگوں میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی، میگنیشیم کی ڈیفیشنسی، زنک کی ڈیفیشنسی جس کا وبیلا مچایا جا رہا ہے اس کا نیچرل سورس نمک ہے. نمک کون سا لینا تھا؟ پنک ہمالین سالٹ جس میں 84 منرلز ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے گھر میں نمک کون سا ہے؟ سی سالٹ جس میں ایک بھی منرل نہیں ہے. اپنے نمک بدلو. وہ نمک لے کے آؤ جو نانیاں دادیاں اپنے گھروں میں لاتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے کوٹتی تھیں. اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں میٹھا ہمارا یہ جو برین ہے یہ کس سے چلتا ہے؟ یہ میٹھے سے چلتا ہے. اور وہ میٹھا کون سا تھا؟ وہ گڑ تھا. اور بدقسمتی سے ہمارے گھر میں کیا آ گیا؟ چینی. کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ چینی کے اندر بنڈل آف لائم ہے جس کو چونا کہتے ہیں. یہ چینی کو کرسٹلائز کرنے کے لیے، چینی کو وائٹ کرنے کے لیے اس میں کیا چیز ڈالی جاتی ہے؟ چونا. کسے کہتے ہیں؟ یہ جس کو آپ وائٹ واش کہتے ہو، کلی. یہ اگر آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے چونا تو آپ کے ہاتھ کو کیا کرے گا؟ سکن کو کیا کرے گا؟ پھاڑ دے گا. اب سوچو یہ جو ماؤتھ کیوٹی میں زخم بنے، یہ جو آپ کی ایسوفیگس میں زخم بنے، یہ جو آپ کے پیپٹک السر بنے، یہ جو آپ کے السریٹیو کولائٹس بنا، یہ جو آپ کے پائلز ہیں، ہیمورائڈز ہیں، یہ جو آپ کا فیسٹیولا ہے، یہ زخم کہاں سے آ گئے؟ میرے محترم بھائیو چینی، خدارہ چینی بند کرو. گڑ لے کے آؤ. اور سب سے بہترین نعمت وہ پانی ہے. پانی ہمیں وہ پینا تھا جس میں بنڈل آف منرلز تھے. وہ پانی کون سا تھا؟ جو زمین سے نکلتا ہے. اور بدقسمتی ہمارے ہاں جو پانی آ رہا ہے وہ منرل لیس ہے. پانی کے لیے 2 کام کرو میرے محترم بھائیوں. ایک پی ایچ اسٹرپ ملتی ہے 10-15 روپے کی، اس سے پہلے پانی کا پی ایچ دیکھو. ہمیں وہ پانی پینا ہے جس کا پی ایچ 7.3 ہے. اور ایک ٹی ڈی ایس میٹر لے کے آؤ. پانی وہ پیو جس کا ٹی ڈی ایس 50 سے لے کے 150 کے بٹوین ہے. اور آپ حیران ہوں گے میرے محترم بھائیوں، جو پانی مٹی کے گڑھے میں رکھ دیا جاتا ہے، آپ اس کا صبح ٹی ڈی ایس چیک کرو، واللہ آپ دنگ رہ جاؤ گے. مٹی کا برتن اس کے پی ایچ کو بھی چینج کر دیتا ہے، ٹی ڈی ایس کو بھی چینج کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز جہاں جاتی ہے وہ اس کے گن لے کے آتی ہے، اس کے اثرات لے کے آتی ہے. میرے محترم بھائیوں جو پانی مٹی کے گڑھے میں رہتا ہے وہ اپنا پی ایچ اور اپنا ٹی ڈی ایس چینج کر لیتا ہے. اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو یہ 5 اصول میرے محترم بھائیو. اپنا کھانا مٹی کے برتن میں بناؤ، سرسوں کے تیل میں بناؤ، چینی کی جگہ گڑ لو، پتھر والا نمک لو. اور میرے محترم بھائیو آٹا
آٹا وہ کھانا تھا جس میں چوکر ہے، جس میں سوجی ہے، جس میں میدا ہے، جس میں فائبر ہے، جس میں سارے کے سارے نیچرل انگریڈینٹس ہیں۔ یہ ملنا تھا پتھر کی چکی سے، یہ ملنا تھا پتھر کی چکی سے۔ اور ہماری بدقسمتی، ہمارے اوپر کون سی چکیاں مسلط کی گئی؟ لوہے کی چکیاں، بلیڈ والی چکیاں، پتریوں والی چکیاں، یہ چائنا کی چکیاں۔ میرے محترم بھائیو، اس میں آٹا کٹتا ہے، اس کے اندر موٹر کا آر پی ایم اتنا تیز ہوتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے کہ آٹے کو آگ کی طرح گرم کر دیتا ہے۔ اور سوچو، وہ جو چکی سے آٹا نکلتا ہے، آپ کے ہاتھ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ پہ اگر وہ آٹا ڈلے، آپ کے ہاتھ کی سکن کو ڈیمیج کر کے، جلا کے، برن کر کے رکھ دے، اچھا اس کے اندر جو نیچرل انگریڈینٹس ہوں گے، کیا وہ باقی بچیں گے؟ آٹا پتھر کی چکی کا لو، آٹا پتھر کی چکی کا لو۔ اگر میرے محترم بھائیوں یہ بات اور کھانے کا طریقہ، میرے محترم بھائیوں، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ، صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا 10%۔ مومن ایک آنت کھاتا ہے، مومن ایک آنت کھاتا ہے۔ کم کھانا انسان کھاتا ہے، زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ اگر ہم میرے محترم بھائی ان باتوں پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ الرحمن بنا دوائی کے ہم اپنی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% ان باتوں کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور میرے محترم بھائیو، اس کے ساتھ اب کیونکہ ہم ان ساری باتوں کو چھوڑ چکے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں خرابیاں ہیں، کسی کو سانس کا مسئلہ ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، کسی کو جگر کا مسئلہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوائیوں کے اوپر انحصار کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی ان ایکسرسائز کے ذریعے سے جو آلٹرنیٹیو میڈیسن طریقے ہیں، میرے محترم بھائیوں، اس سے اپنی صحت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے ماشاءاللہ یہ جو TWC ادارہ ماشاءاللہ اپنی ساری انرجی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں واللہ خیر ہی خیر ہے، اس میں بلائی بلائی ہے۔ یہ ادارہ خیر کی بنیاد پہ کام کر رہا ہے، خیر کی بنیاد پہ کام کر رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے یہ ایکسرسائز شروع کی، آپ کی ایکسرسائز سے پہلے کی لائف اور بعد کی لائف میں کتنا ڈیفرنٹ ہے، وہ کتنا ڈیفرنس آیا آپ کی لائف میں۔ میرے محترم بھائیوں، جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری بھلائیاں، ساری کی ساری اچھائیاں اللہ کی طرف سے ہے۔ جتنے خیر کے کام ہیں میرے محترم بھائیوں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو شر کے کام ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ یہ جو ادارہ ماشاءاللہ آپ کو جو سہولتیں پرووائڈ کر رہا ہے، جو اپنی انرجیز پرووائڈ کر رہا ہے، میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بہترین کام ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، اپنی زندگی کا معمول بناؤ، بلکہ اس میں اپنے اور بھائیوں کو، اور دوستوں کو، اور ریلیٹیو کو، اپنے نیبرز کو لے کے آؤ جو خیر کے کام کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو بھلائی کر رہا ہے جتنا اجر اس کو ملنا ہے، جو اس کی دعوت دے گا اس کو بھی، اور اس کی دعوت پہ جتنے لوگ آئیں گے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اس سارے عمل کو ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو اور زیادہ فروغ دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی کہا تھا کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنت کھاتا ہے، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ایک آنت کھایا ہے یا 7 آنت؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے کہ مومن ایک آنت کھاتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ ایک آنت کہاں پہ ہوئی؟ میرے محترم بھائیوں، یہ جو آپ کا من ہے، یہ جو آپ کا من ہے، یہ جب ہم خیر کا کام کرتے ہیں یہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب ہم شر کا کام کرتے ہیں یہ کھڑکتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک کھانے میں سٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ کو من کی طرف سے انڈیکیشن ملتی ہے، کافی انف، وہ جس کو کہتے ہیں صدق آ گیا۔ وہ آپ کا برین،
آپ کے دل کو، آپ کا دل آپ کے برین کو میسج کرتا ہے. اور میرے محترم بھائیوں، اصل میں ہم اپنے دل کی بھی نہیں سنتے اور دماغ کی بھی، ان باتوں میں نہیں سنتے جو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں. دل کی اور دماغ کی وہاں سنتے ہیں جو شیطان کی طرف لے کے جاتی ہے. میرے محترم بھائیوں، آپ اپنے بھوک کو 3 حصے کرو. یہ طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا. آپ اپنی بھوک کو 3 حصے کرو. 1 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو. اب مجھے پتا ہے کہ مجھے کھانے کی کتنی عادت ہے. میں 6 روٹیاں کھاتا ہوں، میں 4 کھاتا ہوں، میں 3 کھاتا ہوں، میں 2 کھاتا ہوں، میں 1 کھاتا ہوں. تو میرے محترم بھائیوں، اپنی بھوک کے 3 حصے کر لو. 1 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ نفس کے لیے چھوڑ دو، نفس کے لیے چھوڑ دو، ہوا کے لیے چھوڑ دو. آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہو کہ میں نے اپنی بھوک کے 3 حصے کرنے ہیں. جہاں بھوک ابھی ہے اپنے ہاتھ کو روک دو. آپ کو پتا بھی میں نے اس کے بعد پانی بھی پینا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کو ہوا میں بھی اس کے اندر داخل کرنی ہے. تو اگر ہم اپنی بھوک کے 3 حصے کر لیں گے تو آپ اپنی خوراک کو انشاءاللہ بہتر طریقے سے ایک آنکھ پہ لا سکتے ہیں. بھائی نے سوال پوچھا ہے کمر کے درد کا. سر آپ یہاں سجدہ کیجئے گا. میری ایک کتاب ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، جس میں نے یہ اس کو تھوڑا اٹھیے گا ذرا. تھوڑا سا آگے آئیے گا. میرے محترم بھائیوں، یہ جو اسپائنل کارڈ ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. یہ جو اسپائنل کارڈ ہے، اس کے اندر یہ C1 سے لے کے C7 تک اور T1 سے لے کے T40 تک اور اس کے بعد L1 سے لے کے میرے محترم بھائیوں S1 تک، یہ سارے جو ورٹیبریٹس ہیں ان کے درمیان ڈسک ہے. ہر 2 ورٹیبریٹ کے درمیان، 2 موروں کے درمیان ایک ڈسک ہے. وہ ڈسک جب پچک جاتی ہے، وہ ڈسک جب کمزور ہو جاتی ہے، باریک پتلی ہو جاتی ہے، تو میرے محترم بھائیوں درد یہاں آتا ہے. یہیں پہ ہے ایگزیکٹ درد یہاں آتا ہے. یہ جس کو عموماً L4 L5 S1 میرے محترم بھائیوں اکثر جب MRI کروایا جاتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے L3 L4 L5 اور S1 مورے میں پرابلم ہے. اس کا سب سے بہترین طریقہ آپ کا قیام ہے. میرے محترم بھائیوں، جب ہم پاؤں کھولیے گا، نماز میں کتنے کھولتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، قیام اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو یہ جو الائنمنٹ ہے موروں کی، یہ پاؤں جو انہوں نے کھولے ہیں، یہ پاؤں اتنے کھولنے چاہیے جتنی ان کی چیسٹ ہے. یہ پاؤں کتنے کھولنے چاہیے؟ یہ پاؤں کتنے کھولنے چاہیے جتنی چیسٹ ہے. کیوں؟ اس سائڈ پہ منہ کیجئے گا، منہ اس سائڈ پہ دوسری طرف کیجئے گا. یہ جو آپ کا یہ جو اپر پورشن ہے، یہ آپ کی ہپ پہ اوپر کھڑا ہوا ہے، آپ کی ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ پاؤں آپ نے اتنے کھولے، آپ کی تھائیز آپس میں مل رہی ہیں ٹیسٹیز کے ساتھ؟ مل رہی ہیں؟ اب آپ اس کو اپنی چیسٹ کے مطابق ذرا پاؤں کھولیے. اچھا، اس طرح کھڑے ہونے میں کمفرٹیبل ہیں کہ پہلے کھڑے ہونے میں کمفرٹیبل ہیں؟ یہ جو نیچے ٹیل بون ہے، یہ جو آپ کا ہپ، یہ جو آپ کے کولے ہیں، بٹکس ہیں، یہ اس کو پریس کر دیتے ہیں. اب آپ ایسے رکوع کیجئے اور ایسے کھلے پاؤں کے ساتھ. یہاں اب کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں؟ اس بازوں کو سٹریٹ کریں، سیدھا کریں، اس کو سٹریٹ ایسے کریں. اب یہاں جو پین ہے اس میں ریلیف فیل ہو رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اپنا قیام صرف کمر کے درد کے لیے اپنے پاؤں کو اپنی چیسٹ کے مطابق کھول لیں تو آپ کی یہ جو ٹیل بون ہے یہ فری ہو جائے گی. آپ کے سارے کیونکہ زمین میں ہے فورس آف گریوٹی. فورس آف گریوٹی آپ کی ہر چیز کو نیچے کو کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے. اس کے ساتھ آپ سجدہ کیجئے. یہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ورٹیبریٹس کے درمیان ایک سپیس آتا ہے. یہ پکڑ لیں یار.
یہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ان ورٹیبریٹس کے درمیان جو ڈسک ہے اس میں ایک سپیس آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سجدے سے اپنی اس سپیس کو جو ڈسک پچک گئی ہے اس کو دوبارہ سے ہیل کر لیں. اور سجدے کی حالت میں وہ ہیل ہوتی ہے، وہ اس وقت ہیل ہوگی جب آپ کے پاؤں آپس میں یہ ملے ہوں گے. اپنے پیروں کی انگلیوں کو ذرا زور دیجئے اور دیکھیں کہ آپ کے یہاں پریشر آ رہا ہے ناک کے اوپر. جب آپ کی اس ناک کی ہڈی پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو. 2 پاؤں تھے، 2 گھٹنے تھے، 2 ہاتھ تھے، اور 7ویں ہڈی کون سی تھی؟ اپنی ناک خاک آلود کرنی تھی. انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا جو پیٹ ہے، جو پیٹ ہے یہ تھائی کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس کو ملا کے ذرا اس کو صرف 2 منٹ کے لیے ایسے سجدہ کرو اور اس جگہ پہ آپ کو کوئی ریلیف ہو رہا ہے؟ ان سے پوچھیے گا ذرا. ہاں جی ہو رہا ہے. میرے محترم بھائیو، آپ صرف اگر لمبا سجدہ کریں گے، جتنے لوگوں کو کمر میں درد ہے اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو بیلٹ پہن کے رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میری درد بیلٹ کے بغیر صحیح رہ سکتی. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو سجدہ کرتے ہی نہیں، ہمیں تو ڈاکٹر نے منع کیا کہ سجدہ کرنا ہی. آپ جب اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو آپ الٹا لیٹ جائیے، اپنی ٹانگوں کو اس طرح سمیٹ لیجئے اور اپنے پاؤں کو، اپنے بازوؤں کو، آپ کی یہ بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے. یہاں سے بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے. آپ نے اپنے بازوؤں کو زمین کے ساتھ پھیلانا نہیں ہے. آپ صرف یہ لمبا سجدہ کریں، 5 منٹ صبح، 5 منٹ دوپہر، 5 منٹ شام. واللہ آپ کے ورٹیبریٹس کے درمیان جو ڈسک ہے وہ دوبارہ سے ہیل ہونا شروع ہو جائے گی اور اس سے آپ کی جو الائنمنٹ ہے وہ سٹریٹ ہو جائے گی. اور یہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے تو انسان اپنا سر سجدے سے کبھی نہ اٹھائے. میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں میں نے بتایا کہ صرف سجدے سے ہم کس طرح 80 بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. یہ کمر کی درد کا بہترین علاج ہے. یہ کتنی دیر سے انہوں نے سجدہ کیا ہوگا؟ کھڑے ہو بھائی جان، کیا محسوس کیا آپ نے؟ یہ ذرا ان کو بتائیے گا. سجدہ کرنے سے نا بہتر ہے، پہلے سے ریلیکس محسوس ہوتا ہے، جیسے نا کمر کی درد میں کمی آئی ہے. میرے محترم بھائیو، ہمارے ہاں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، ہمارے ہاں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. ان کی وجہ سے ہمیں سنت طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اس طرح سجدہ نہیں کرتے. 10 طریقے ہیں سجدہ کرنے کے. سب سے پہلی بات، سجدے میں آپ کا پیٹ آپ کی ران کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. وہ چابی اس سے عثمان تھے، وہ کتابیں لے آؤ. اچھا میرے محترم بھائیو، سجدے میں آپ کا پیٹ آپ کی ران کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بازو زمین کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. بازو اتنے کھلے ہونے چاہیے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آئے اور بکری کا بچہ اگر یہاں سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے. 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے. 7 ہڈیاں، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں. عثمان یہ چابی ان کو دے دیں پلیز. اور 7ویں ہڈی یہ ناک ہے. میرے محترم بھائیو، آپ اپنے پیروں کی ایڑیوں کو آپس میں ملا کے رکھیں گے، پاؤں کی انگلیوں کو جب زمین کے ساتھ چپکائیں گے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدہ جب کرو تو زمین کی سختی محسوس کرو. تو جب آپ اپنے پاؤں سے اپنے انگلیوں کو پریس کریں گے تو ایگزیکٹ یہاں پہ ایک پریشر آئے گا اور یہ پریشر آپ کے C1 سے لے کے C7 تک کے جو ورٹیبریٹس ہیں وہاں پہ اور L3 سے لے کے S1 تک میرے محترم بھائیوں آپ کے ورٹیبریٹس کو کھول دے گا. اور کبھی بھی سجدے میں آنکھیں بند نہیں کرنی. اگر ہم اس طریقے سے سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کمر کے جو پرابلم ہے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بھائیوں درد کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین علاج بتایا ہے نا وہ حجامہ ہے. حجامہ وہ طریقہ علاج ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو ہر آسمان پہ فرشتوں نے مجھے روک کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامے کو اپنے اوپر لازم کر لے. آسمان سے جتنے طریقے شفا کے نیچے اترے ہیں ان میں سب سے بہترین حجامہ لگوانا ہے. تو جہاں پہ پین ہے وہاں پہ صرف ایک کپ حجامے کا لگواؤ, انشاءاللہ یہ درد ٹھیک ہو جائے گی. مائیگرین آدھے سر کا درد کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ میرے محترم بھائی اس کی وجوہات تو بہت طویل ہیں. اس کا سمپل سا علاج آپ کو بتا دیتا ہوں. صرف یہ لمبا سجدہ کرو. صرف میرے محترم بھائیوں یہ سجدہ, وہ اقبال نے کیا کہا تھا, یہ سجدہ جس کو تو سمجھتا اپنے پہ گرا, 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو. میرے محترم بھائیوں سجدے کی عادت بناؤ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے, اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے, اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے, میں ڈر جاتی تھی کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی. کیا کبھی ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی نوبت آئی کہ ہم نے ایک سجدہ ہی ایسا کیا ہو؟ تو میرے محترم بھائیوں لمبا سجدہ کرنے کی عادت ڈالو. آدھے سر کا درد, پورے سر کا درد, اور صرف یہی نہیں, یہ جتنے لوگوں کے چہرے پہ ایکنی ہیں, پمپلز ہیں, فریکلز ہیں, بلیک سرکل ہے, بلیک سپاٹ ہے, صرف یہی نہیں, جن کی آئی سائڈ, یہ آئی سائڈ ویک ہے, جن کو آنکھوں سے یہ بلر نظر آتا ہے, جن کو ڈبل ویژن ہے, دو نظر آتا ہے, کسی کی قریب کی نظر, کسی کی دور کی نظر, واللہ آپ 10 منٹ کا سجدہ کرنا شروع کر دو, میکسیمم 30 دن لگاتار کرو اور آپ خود بتاؤ گے. میرے محترم بھائیو جب سجدہ کریں گے سب سے زیادہ بلڈ کہاں آئے گا؟ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں ہماری یادداشت جا رہی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہاں رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں, گھر سے کیا لینے نکلا ہوں بھول گیا, یہ جو شارٹ ٹرم میموری لاس ہو رہی ہے اس کا بہترین علاج سجدہ کرنا ہے. میرے محترم بھائیو یہ جو آپ کو گمز کی پرابلم ہے, یہ جو دانتوں کی پرابلم ہے, واللہ بہترین علاج لمبا سجدہ ہے. یہ جو آپ کی نیزل کی پرابلم ہے اور خاص طور پہ یہ جو سائنوسائٹس ہے, یہ اکثر لوگوں کو سائنس کی پرابلم ہو جاتی ہے, بہترین علاج سجدہ ہے. واللہ اس کے بارے میں تو ڈاکٹر عبد القدیر نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ مجھے 21-22 سال سے یہ سائنوسائٹس کا پرابلم تھا, مجھے سنیزنگ ہوتی تھی. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک اسلامی اسکالر ہے, انہوں نے بتا رہے تھے کہ سجدہ لمبا کرو, میں نے ان کی بات پہ عمل کیا اور یہ پرابلم میری 10 سے 15 دنوں میں ٹھیک ہو گئی. اور میرے محترم بھائیو اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر ایک بھائی کا ریفرنس دیتا ہوں, وہ ایک انڈین ہے, ہندو ہے, برہمن ہے, وہ بتاتا ہے کہ مجھے تقریباً 22 سال سے سائنس کا پرابلم تھا. مجھے کسی نے آپ کا ایک لیکچر واٹس اپ کیا اور اس میں آپ کہہ رہے تھے لمبا سجدہ کرو, میں اتنا پریشان تھا, میں نے سجدہ کیا, الحمدللہ 17-18 دن میں لگاتار سجدہ کرتا رہا اور میری یہ پرابلم 100% ٹھیک ہو گئی. میرے محترم بھائیو یہ سجدہ نہیں ہے, یہ گفٹ ہے, یہ گفٹ ہے جو کس نے دیا ہے اور کب دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا کے یہ تحفہ دیا گیا, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کے بارے میں سمجھتے نہیں ہیں. کیا شوگر کی دوائی لیول ٹھیک ہونے پر چھوڑی جا سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں سب سے پہلے اس بات کو سمجھو, آپ کے پینکریاز کا انسولین نہ بنانا آپ کی باڈی میں شوگر کے لیول کو بڑھاتا ہے. جب آپ کی باڈی انسولین, آپ کا پینکریاز انسولین نہیں بنائے گا تو جو آپ میٹھا کھائیں گے وہ آپ کے خون میں آئے گا. تو میرے محترم بھائیوں شوگر کے لیول کو دیکھنا ہے کہ ہمیں پینکریاز کا علاج کرنا چاہیے. کس کا علاج کرنا چاہیے؟ اچھا یہاں پاکستان میں پینکریاز کا علاج ہوتا ہے؟ دنیا میں ہوتا ہے؟ اچھا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں علاج اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر اس کو ٹھیک کریں گے تو دوائیاں تو بکیں گی نہیں. تو جو ڈرگ مافیا ہے وہ آپ کو کیا نصیحت کرے گا؟ وہ سب سے پہلی بات آپ کو بتائے گا روٹی چھوڑ دینی ہے, کھانا چھوڑ دینا ہے, پینا چھوڑ دینا ہے, دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دینی ہیں, لیکن دوائی. میرے محترم بھائیوں جنہوں نے جو بیچنا ہے انہوں نے اسی کی تشہیر کرنی ہے.
میرے محترم بھائیوں ایک لمحے کے لیے سوچو، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار یہ کیسے ممکن تھا کہ میری عمر تو 60 سال ہو اور میرے پینکریاز کی عمر 40 سال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کچھ ایسا ہوا ہے کہ پینکریاز بیچارے نے کام کرنا چھوڑا ہے، وہ جو ہوا ہے اس کو ٹھیک کرو، اس کی ریزن تلاش کرو کہ یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا۔ اور یہ جو بھی میں نے 5 کام بتائے ہیں واللہ یہ کرو، اور جس کو شوگر ہے نا واللہ صرف 3 مہینے 90 دن یہ جو 5 کام بتائے ہیں یہ کرنے شروع کر دو، آپ کی زندگی خود بخود ٹھیک نہ ہو تو پھر کہنا۔ اور 3 دوائیاں ہیں، وہ دوائیاں کیا ہیں؟ کلونجی وہ دانہ ہے کالا، یہ کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر چیز کی شفا ہے۔ اور دوسرا میتھی دانہ، میرے محترم بھائیوں 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو مکس کر لو، دونوں کو مکس کر لو، 5 گلاس پانی لو، میرے محترم بھائیوں 3 چمچ اس میں کلونجی میتھی دانہ ڈالو، 3 چمچ آپ اس میں لیمن ملاؤ، اور اس کو اچھی طرح بوائل کر لو۔ اور بوائل کرنے کے بعد میرے محترم بھائیوں اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈال لو، مٹی کے کورے جگ میں ڈال لو، اس میں 5-7 پتے سبز دھنیے کے، 5-7 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، اور 4 سے 5 انچ کا ایک ٹکڑا کھیرے کا لے لو، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے پانی کے اندر ڈال دو۔ میرے محترم بھائیوں یہ پانی 3 ماہ تک کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے میرے محترم بھائیوں یہ پانی پیو، واللہ جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے۔ مجھے اتنے بھائی ملے، ایک بھائی مجھے بتاتا ہے کہ میرا یہ جو HbA1c ہے یہ کبھی بھی 9.5 سے نیچے نہیں آیا تھا۔ مجھے کسی نے آپ کا یہ کلپ بھیجا، میں نے یہ پینا شروع کیا، ڈاکٹر صاحب یہ مجھے 7واں 8واں مہینہ ہے، اب میں نے انسولین بھی چھوڑ دی ہے، دوائیاں بھی چھوڑ دی ہیں۔ اور واللہ وہ شخص مجھے نہیں ملا، میں کہیں جمعہ پڑھانے گیا، وہ جمعے کے بعد آنسر کویسچن کا سیشن تھا، وہ اسی طرح کھڑا ہوا اور اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 40 یونٹ صبح لیتا تھا، 40 یونٹ رات کو لگاتا تھا، اور آج میں 1% بھی انسولین نہیں لیتا، اور الحمدللہ 100% پرفیکٹ ہوں، اور میری جو 3 منتھ کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ 5.2 ہے۔ میرے محترم بھائیو یہ دوائی نہیں ہے، کلونجی میتھی دانے کا پانی صبح دوپہر شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ اور دوسری دوائی کیا ہے؟ ادرک لہسن پودینہ انار دانہ۔ قرآن سے وحی سے ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھو۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا مشروب کون سا ملے گا؟ وہ زنجبیل ہے۔ میرے محترم بھائیو زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو جنتیوں کو سب سے زیادہ ملے گا وہ رمان ہے، انار۔ اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں لہسن کبھی نہ چھوڑتا۔ میں لہسن، ادرک لہسن پودینہ اور انار دانہ، میرے محترم بھائیو اس کی چٹنی بناؤ۔ کیا یہ 50 سال پہلے ہمارے گھروں کی عادت نہیں تھی؟ اور واللہ یہ جتنے لوگ یہ کہتے جوڑوں کا درد ہے، کمر میں درد ہے، گیس ہے، قبض ہے، تذابیت ہے، واللہ یہ چٹنی 1 چمچ چٹنی کا اور اس کے ساتھ کوئی 5-7 سبزیوں کا سلاد، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، سبز دھنیا، میرے محترم بھائیو یہ 1 پاؤ سلاد اور 1 چمچ چٹنی کا ہر کھانے کے ساتھ صبح بھی اور دوپہر لو، شام کو نہیں لینی۔ تیسری بات میرے محترم بھائیو کعوہ بناؤ، 2 گلاس پانی لو، اس میں 1 چمچ ثابت جو ڈالو، 1 چمچ ثابت گندم ڈالو، 1 چمچ اس میں مورنگا پاؤڈر ڈالو، یہ سوانجنے کے پتے کا پاؤڈر، اور 1 چمچ کلونجی اور 1 چمچ میتھی دانہ اور 25 پتے پودینے کے۔ اس کو اتنا پکاؤ کہ 2 گلاس پانی 1.5 گلاس رہ جائے۔ میرے محترم بھائیو آدھا گلاس صبح، آدھا دوپہر، آدھا شام، کھانے کے بعد اس کو چائے کی طرح ٹھنڈے کو پیو۔ یہ 3 چیزیں ہیں، واللہ 3 مہینے کر کے دیکھ لو۔ اور اگر جسم میں دردیں ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لو،
ایک گلاس دودھ، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں، 2 لونگ، اس کو اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے، اس کو رات سونے سے پہلے لو۔ واللہ یہ 4 دوائیاں صرف اللہ کے لیے 3 مہینے استعمال کر کے دیکھ لو، 2 باتیں ہوں گی، یا ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ انسولین لگاتے ہوئے 10 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، اور ڈاکٹر کے کہنے پہ آج تک کر رہے ہو نا۔ اللہ کے لیے صرف ایک بار اس کو تجربے کے طور پہ کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سائنس بھی کہتی ہے، یہ اسلام بھی کہتا ہے، جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کیا جاتا ہے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اگر میری نیت یہ ہے نا تو یار کوئی نہیں اثر ہونا، تو یقین جانو اس کے ساتھ کوئی بھی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کو 3 مہینے صرف اچھے گمان کے ساتھ اس کو استعمال کرو، آپ خود بتاؤ گے کہ الحمدللہ مجھے کتنا فرق ہے۔ ایک منٹ، پروسٹیٹ کا مرض آج کل عام ہے، اس کی وجہ کیا اور اس کا علاج کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، وجوہات تو بڑے لمبی چوڑی ہیں، اس کی میں آپ کو سمپل سا علاج بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج دنیا میں پروسٹیٹ گلینڈ کا جو کینسر ہے، میرے پاس 1 نہیں 2 نہیں، میرے پاس تقریباً 11-12 اس کے ایویڈنس ہیں، اور ایک ایویڈنس ایسا ہے کہ جس پہ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ UK سے ایک ڈاکٹر آئے اور ان کو اسی پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر تھا، اس کے 3 اس کے بیٹے ہیں، 2 اس کی بیٹیاں ہیں، یہ 5 ڈاکٹر ہیں اور UK میں ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کو ڈائیگنوز کیا کہ اس کو پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر ہے، اور وہ تقریباً 4 سال سے اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ کسی نے واٹس ایپ کیا، میرا وہ نبیز جس میں اس کا پروسٹیٹ گلینڈ کا علاج بتاتا ہوں، نبیز، اس شخص نے ماشاءاللہ کو 2 یا 2.5 ماہ نبیز پیا، وہ 100% ٹھیک ہے، اور واللہ وہ UK سے پاکستان، اس کا کوئی رشتہ دار پاکستان نہیں ہے، وہ پاکستان میں صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ اور نبیز کیا ہے؟ ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیشاب جو ہے نا یہ کنٹرول نہیں ہوتا، پیشاب بار بار آتا ہے، جس کو پروسٹیٹ گلینڈ کا پرابلم ہوتا ہے اس کو پیشاب بار بار اور پورا خارج نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبیز پیو، نبیز پیو۔ نبیز کیا ہے؟ آپ لوگ بیٹھ جائیں پلیز۔ نبیز کیا ہے؟ 1 گلاس پانی لو، اس میں 10 بادام ڈالو، 5 کھجوریں ڈالو، آدھی چائے کی چمچ کشمش، آدھی چائے کی چمچ چاروں مغز، آدھی چائے کی چمچ سفید تل، اور آدھی چائے کی چمچ خشخاش۔ جن کو شوگر ہے میرے محترم بھائیوں، وہ صرف 1 کھجور ڈالیں اور کشمش نہ ڈالیں۔ رات کو اس کو بھگو کے رکھو، صبح ناشتے کے بعد بادام کا چھلکا اتارو، کھجور کی گٹنی نکالو، گرائنڈ کرو، اور اس پانی کو ناشتے سے گھنٹے بعد چائے کی طرح گھونٹ گھونٹ کر کے پی لو۔ صبح کو بھگو کے رکھو، شام کو پی لو، صرف 15 سے 20 دن آپ کر کے دیکھو۔ واللہ میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے گیا تو ایسے ہی کسی نے پوچھا اسی پروسٹیٹ گلینڈ کے بارے میں نے یہ نبیز کا بتایا، تو وہاں کوئی ڈاکٹر، وہ بھی ڈاکٹر تھے، وہ جمعہ پڑھنے آئے، اس نے سنا اس کو یہ پرابلم تھا، اس نے کیا 7ویں دن اگلے بار پھر وہ وہی مسجد میں آئے، انہوں نے پوچھا وہ جو صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے وہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو ڈاکٹر شرافت ہے، وہ تو ان سے تو ٹائم مشکل سے ملتا ہے، وہ تو بڑی مشکل سے آئے تھے، ہم نے ان کا جمعہ لیا۔ تو وہ کہنے لگا مجھے اس سے ملنا ہے، کہنے لگا میں نے 7 دن وہ نبیز صبح شام پیا، صرف 7 ڈیز، اور وہ کہتا ہے میں 80% ٹھیک ہوں۔ اور وہ میرے یہاں پتوں کی سے وہ شخص آئے تھے، وہ شخص اسپیشل میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، پروسٹیٹ گلینڈ کا سب سے بہترین علاج نبیز ہے، نبیز۔ اچھا یہ بتایا کس نے ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے اسلام کو صرف کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ مسجد اور مدرسے کے اندر، جبکہ یہ وے آف لائف ہے۔
تمام بیماریاں میدے سے شروع ہوتی ہیں. میدا خراب ہو تو اس کا علاج بتا دیں. میرے محترم بھائیو، یہ پہلے جو بتایا یہ میدے کا ہی بتایا تھا. بچپن میں بچے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے محترم بھائیو، بچوں کو کوئی بھی تکلیف ہو، سب سے پہلے ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے ان کو غسل دو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہے. نظر ہٹے کٹھے اونٹ کو ہنڈیا پہ پکنے پہ مجبور کر دیتی ہے اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. میرے محترم بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے ہم نے ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے تھے. ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس سیالکوٹ سے ایک بچے کو لایا گیا، 3 سال کا وہ 3.5 سال کا وہ بچہ تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے برین میں کینسر ہے اور اس کی انہوں نے جاتے ہی آنکھ نکال دی اور 1.5 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی دوسری آنکھ بھی نکالنی پڑے گی، نہیں تو بچے کی ڈیتھ ہو جائے گی. اس کی ماں نے کہا نہیں، مجھے نہیں نکلوانی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو 1.5 لاکھ کا انجیکشن لگے گا یا وہ لگا لو. وہ کہتے ہم نے 5 وہ لگائے. وعلیکم السلام. اور انہوں نے کہا کہ اس سے بھی وہ فرق نہیں پڑا. اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو واپس لے جاؤ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، 41 دن اس بہن نے ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے اس کو غسل دیا. جب وہ پہلی بار میرے پاس لے کے آئے تھے تو وہ اس کو ایسے اٹھا کے لائے تھے. اللہ کی قسم اس کو اٹھا کے لائے تھے. بچہ بالکل انکانشیس تھا. اور جب وہ 41 دن کے بعد اس کو لے کے آئے، واللہ ان کا بچہ خود پیدل چل کے آیا اور اس کے ہاتھ میں لیز تھی. اور اس کی ماں کہتی ہے کہ اس آنکھ سے اس کو اتنا کلیئر نظر آتا ہے کہ ہمیں شک ہونے لگا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کیا ہو گیا ہے. اور ڈاکٹروں نے، اللہ کی قسم وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ رپورٹ اس کی نہیں ہے. صرف ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل کرو. میرے محترم بھائیوں، 80% بیماریاں جناتی ہیں. آپ لوگ کرونا کو مان لیتے ہو، ڈینگی کو مان لیتے ہو، آپ وائرس کو مان لیتے ہو، اور جو باتیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، کیا ہم ان کو مانتے ہیں؟ نظر جو ہے، اگر تقدیر میں کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تھی تو وہ نظر ہے. تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل دو. اور پھر یہ 3 دوائیاں، کلونجی میتھی دانے کا پانی، اور دوسری دوائی تلبینہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا، اور اس وقت تک تلبینہ اس کو کھلایا جاتا تھا جب تک یا تو وہ صحت مند ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا. تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا دلیا. 70 بیماریوں کا علاج ہے. اور یہ بتانے والے کون ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تلبینہ بنا کے اس کو تھوڑا سا صبح، تھوڑا سا دوپہر، تھوڑا سا شام کھلاؤ. اچھا، یہ پرابلم الرجی کی آپ کیا بتا رہے تھے؟ یہ ایسے داغ نشان پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. گرم دوائی کھا لوں بخار کی یا زکام کی تو کسی نہ کسی جگہ پہ ایسے شارٹ ہو جاتی ہے. خارش بھی ہوتی ہیں؟ خارش نہیں ہوتی، بس ایسے نشان پڑ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں. میرے محترم بھائیوں، پورے جسم پہ کہیں الرجی ہو، اور خاص طور پہ یہ تدر، یہ چنبل، اور ایون کہ سورائسس بھی، میرے محترم بھائیوں کیلا لو. کیلا، سمپل کیلا، آدھے سے زیادہ کھا لو، تھوڑا سا جو بچے بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کے اوپر مل لو. کیلا، صرف سمپل کیلا، میرے محترم بھائیوں وہ کیلا اس کے اوپر لگاؤ، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی. آپ حیران ہوں گے جن کو یہ تدر ہے، یہ تدری بن جاتی ہے، چنبل بن جاتی ہے، واللہ اس کا بہترین علاج ہے. اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ آپ نے وہ جو تدری کا بتایا تھا، ہم نے 3 دن لگایا، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ زیتون کے تیل کی مالش کرو، اس نیت سے کرو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ بھی، زیتون پیو بھی، اور زیتون کے تیل کی مالش بھی کرو. یہ مقدس درخت کا تیل ہے، یہ مقدس درخت کا تیل ہے. اچھا، یہ ایک بھائی نے پوچھا ہے سانس کی پرابلم ہے، کیڑے کی پرابلم ہے. واللہ
یہ جتنے لوگوں کو یہ جو کیڑا گرتا ہے کوئی دوائی نہ کھاؤ, صرف یہ جو میں نے لمبا سجدہ بتایا ہے نا, یہ 10 دن ہر نماز کے بعد 10 منٹ کا سجدہ کرو, یقین جانو 10 دن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیڑا ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ جتنے لوگوں کو سائنوسائٹس ہے, جتنے لوگوں کو الرجی ہے, یہ جتنے لوگوں کو صبح اٹھتے سنیزنگ شروع ہو جاتی ہے, چھینکیں مار مار کے ان کا برا حال ہو جاتا ہے, صرف لمبا سجدہ کرو, صرف لمبا سجدہ کرو, صرف لمبا سجدہ کرو. واللہ یہ سجدہ نہیں ہے, یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے, ایک تحفہ ہے. کوئی اور بھائی سوال کرنا چاہیں؟ میرے محترم بھائیوں, فیٹی لیور بھائی نے پوچھا یہ جو میں نے ابھی 5 چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا, مٹی کے برتن میں کھانا پکانا, سرسوں کے تیل میں کھانا پکانا, چینی کی جگہ گڑ, پتھر والا نمک, آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا, اور یہ جو کلونجی میتھیانے کا پانی, ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی, جو کا دلیا. میرے محترم بھائیوں, صرف اسی پہ عمل 1 مہینہ کر کے دیکھو, آپ خود کہو گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے کتنا فرق ہے. بھائی صاحب نے سوال پوچھا شیٹی کا, اس کا بہترین علاج یہ لمبا سجدہ ہے, اور اس کے بعد میرے محترم بھائیوں L4 L5 S1 یہ 3 پوائنٹ ہیں, اس کے اوپر حجامہ کراؤ. واللہ 1 اور 2 سیشن کے اندر 50 سال شیٹیکا کی پرانی تکلیف بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. جو ہے نماز کے بعد کرنا ہے جی نماز کے بعد 10 منٹ کے بعد, نماز کے بعد. ڈاکٹر صاحب فیسٹولے کا بتائیے. اچھا, یہ میری پہلی کتاب ہے نماز ان ماڈرن میڈیکل سائنس, جس میں میں نے صرف یہ بتایا کہ ہم نماز کے ذریعے سے اپنی کتنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. اور یہ میری دوسری کتاب ہے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. اس میں نے کوشش کی ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ بیماری کی اصل سبب کیا ہے, اصل وجہ کیا ہے. یہ دونوں کتابیں یہاں پہ موجود ہے, اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو. 600 روپے کی دونوں ہیں. یہ جو بھائی نے سوال پوچھا گلا خراب ہو جاتا ہے, میرے محترم بھائیوں وجوہات تو بہت لمبی چوڑی ہیں, اس کا علاج آپ کو بتا دیتا ہوں. جس کا گلا خراب ہے دوائی کے چکر میں نہ پڑو, اور خاص طور پہ بچوں کو یہ جو ٹونسلائٹس ہو جاتا ہے اس کا آپریشن نہ کراؤ. سمپل آمبا ہلدی لو, یہ جو ہلدی ہوتی ہے آمبا ہلدی, یہ سب سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے باقی لوگ بھی. سمپل ہلدی لو, انگلی کو گیلا کرو, ہلدی لگاؤ, اور گلے کے اندر ہر 3 گھنٹے کے بعد ہلدی گلے کے اندر لگاؤ. پہلا کام. دوسرے نمبر پہ اجوائن پانی میں ڈالو, 1 گلاس پانی میں اجوائن کا 1 چمچ ڈالو, تھوڑا سا نمک ڈالو, اس کے غرارے کرو. اور تیسرے نمبر پہ 1 گلاس دودھ لو, آدھی چائے کی چمچ ہلدی, آدھی چائے کی چمچ دار چینی, آدھی چائے کی چمچ سونف, 2 سبز الائچیاں, 2 لونگ. اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے. یہ دودھ 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ رات سونے سے پہلے پیو. اچھا میرے محترم بھائیوں, ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ جس بھائی نے فیسیولا کا پوچھا ہے, یوٹیوب پہ جاؤ, فیسیولا کا علاج بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی, آپ کو اس کی پوری تفصیل مل جائے گی, اس میں اس کی وجوہات بھی مل جائے گی اور اس کی وجہ بھی مل جائے گی. یہ بالوں کے گرنے کے بارے میں آپ یوٹیوب پہ جاؤ, واللہ وہاں پہ میں نے ایک لیکچر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے, بالوں کے گرنے کا علاج بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی. آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب سے ایک ریکویسٹ اور بھی ہے سر, گال بلیڈر اسٹون کے لیے بتا دیں. چلیں, یہ بھائی نے پوچھا ہے جی گال بلیڈر سٹون کے لیے بتا دیں. میرے محترم بھائیو, یہ جو پتے میں پتھری ہوتی ہے نا, ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے یہ آتی کہاں سے ہے. یوٹیوب پہ جائیں, وہاں پہ میں نے بتایا پتھریاں کیوں بنتی ہیں بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی. اس کو سنو سمجھو, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. سر سے ریکویسٹ یہ ہے, ہملی ریکویسٹ یہ ہے سر سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں مہینے میں 1 سنڈے ہمیں ضرور دیں. ہملی ریکویسٹ ہے, آپ ذرا اپنی کلیب سے بتائیں کہ ہم لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو. انشاءاللہ سر نے انشاءاللہ کہہ دیا, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر باقی کوشچنز ہوں گے. پھر کریں گے. جزاک اللہ خیر. یہ پٹھوں کی اجازت آ گئی پلیز, یہ بیٹھے. آپ نا اس کے لیے صرف ایک تو چٹنی بنائیں, اور دوسرے نمبر پہ آپ سلاد بنا کے یہ دیکھنا پڑے گا. اس کا آپریشن نہ کراؤ آپ نا, ویریکوز وین کا علاج پہ ڈاکٹر محمد شرافت علی نے پورے